عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا دیکھو تمہارے بھائی کا سر کٹا ہوا ہے، دیکھو اتنے تمہارے جوان وہاں مارے گئے، اللہ نے یزید کو عزت دی ہے۔ اور پھر وہ عزت کا متضاد آل رسول کی طرف بولتا ہے تو حضرت بی بی زینب نے پردے کے پیچھے سے خطاب کیا، پر اس لہجے میں اتنا زور تھا پتا چل رہا تھا شیر خدا تقریر کر رہے ہیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے آل رسول کی طرف عزت کا متضاد لفظ بولا تو حضرت بی بی زینب نے خطبہ دیا، فرمایا الحمدللہ الذی شرفنا بالنبوۃ محمد وطہرنا تطہیرا۔ اے عبید اللہ ابن زیاد، اللہ نے ہمیں بڑا شرف بخشا ہے، اس نے اپنا آخری نبی بھیجا ہے تو ہمارے خاندان میں بھیجا ہے۔ میں اس خاندان میں سے ہوں جس خاندان کو اللہ نے ختم نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر فرمایا طہرنا تطہیرا، اللہ نے ہمیں خوب پاکیزگیاں عطا فرمائیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور پھر یزید کا درباری، یزید کا چیلا عبید اللہ ابن زیاد حضرت امام زین العابدین کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یہ جوان کون ہے؟ بتایا گیا یہ امام حسین کا بیٹا علی اوسط زین العابدین۔ تو یزید نے کہا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے نسل حسینی کو جڑ سے کاٹ کیوں نہیں دیا؟ اس کا سر بھی قلم کر دو تاکہ حسین کا نام و نشانی ختم ہو جائے۔ لیکن اس وقت جب ایک یزیدی تلوار لے کے آگے بڑھتا ہے، بی بی زینب اپنے بھتیجے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور فرمایا یہ حسین کی امانت ہے میرے پاس، اگر تم نے میرے بھتیجے پہ تلوار چلانی ہے تو پہلے زینب پہ تلوار چلانا۔ اور کان کھول کے سن لو، اب تک تم نے ہمارے مردوں پہ تلواریں چلائی ہیں، کسی عورت پہ نہیں تلوار چلائی۔ اگر تم نے خانوادہ رسول کے کسی عورت پہ تلوار چلائی تو ابھی زمین پھٹے گی، ابھی تمہارے اوپر عذاب آئے گا، آؤ بڑھو اور میرے اوپر تلوار چلاؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد ڈر گیا، اس نے کہا یہ معاملہ میں یزید پہ چھوڑتا ہوں، اور اس جلاد کو روک دیا، کہا تم علی اوسط سید سجاد پہ تلوار نہ چلاؤ۔ آج دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں ان کی گردنوں پہ احسان ہے بی بی سیدہ زینب۔ کیا نام ہے بی بی کا؟ سیدہ اللہ ایسی بیٹیاں ہر باپ کو عطا کرے۔ زینب کا لفظ اصل میں ہے زین و ابن، حمزہ گرا دیا گیا شکل کی وجہ سے۔ زینب کے لفظ کا معنی ہے وہ بیٹی جس سے باپ کو زینت ملتی ہے، زین و ابن وہ بیٹی جس سے باپ کو زینت ملتی ہے۔ آج تو کچھ ایسی بیٹیاں بھی ہیں جو خاندان کی عزت کو برباد کر دیتی ہیں، پر کربلا کے بعد بڑی قابل غور بات ہے، میرے موضوع سے متعلق ہے، امام علی مقام کے شہید ہونے کے بعد کربلا کے بعد کا جو مرکزی کردار ہے وہ بی بی زینب ہے۔ کربلا کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں مرکزی کردار حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت بی بی زینب کی دو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ایک تو دکھوں میں بھی انہوں نے نماز تہجد نہیں چھوڑی، اور دوسرا حق گوئی، کوہ گراں ہیں آپ، استقامت کا پہاڑ ہے آپ، حق گوئی اور حق بیانی کی جرت آپ کے اندر ہے۔ 55 سال عمر تھی آپ کی، کربلا کا جب واقعہ ہوا ہے تو حضرت بی بی زینب کی عمر 55 سال ہے، بڑھاپے میں عمر ہے، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پردے کے پیچھے سے آپ نے خطاب کیا ہے تو اس خطاب میں ایسا روب و دبدبا تھا کہ یزیدی چیلے اور یزیدی کتے جو ہیں وہ اس خطاب کو برداشت نہیں کر سکے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے
اور پھر کہا کہ مسجد میں اہل کوفہ کو جمع کرو. اہل کوفہ مسجد میں جمع ہو گئی. عبید اللہ ابن زیاد مسجد میں گیا اور منبر پہ چڑھ کے تقریر کرنے لگا. وہی باتیں جو وہ دربار میں کر کے آیا تھا کہ اللہ نے یزید کو عزت دی ہے معاذ اللہ. اور پھر اس نے امام علی مقام کی طرف منسوب کر کے کہا، امام علی مقام کی طرف اس نے منسوب کر کے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین جھوٹے تھے. جب اس نے کہا حسین جھوٹے تھے تو مجمع میں سے ایک نابینا عاشق اہل بیت کھڑا ہو. اس نے کہا او یزید کے کتے سن، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تیرا خاندان جھوٹا ہے، حسین سچا ہے، حسین کا باپ سچا ہے، حسین کی ماں سچی ہے، حسین کا نانا سید الصادقین ہے اور حسین کا خاندان سچا ہے. گورنر کوفہ نے حکم دیا کہ اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اس عاشق اہل بیت نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے، پر میں اس بات پر خوش ہوں کربلا میں امام کا ساتھ نہیں دے سکا، آج کوفے میں امام کی شان بیان کرتے ہوئے میرا سر کاٹا گیا ہے. میں تو حشر میں بھی اٹھوں گا تو یہ کہتے ہوئے کہ حسین سچا ہے، حسین کا خاندان سچا. آج دنیا میں صداقت ہے تو اسی گھرانے کا صدقہ ہے. حضور نے دنیا کو آ کے سچائی کا درس دیا ہے. امام علی مقام کے سر اطہر و انور کو قیدیوں کے قافلے کے ساتھ پھر یزید کے دربار کی طرف بھیجا گیا ہے، کوفے سے دمشق کی طرف. اور یہاں جب کوفے میں سر پھرائے گئے ہیں سڑکوں پہ اور گلیوں میں، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک مکان کے چھت پہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو امام علی مقام کی کرامت ظاہر ہوتی ہے. انا قتلی و حمل راسی اعجب من اصحاب الکہف والرقیم. یہ قافلہ کوفے سے دمشق کی طرف گیا تو راستے میں امام علی مقام کی کئی کرامات ظاہر ہوئی، کئی امام علی مقام کی شان کو ظاہر کرنے والے واقعات پیش آئے. جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو یزید کے دربار میں بیویاں کھڑی ہیں، حضرت زین العابدین کھڑے ہیں کہ یزید آیا ہے. اس کی آمد پر باجے بجائے گئے جس طرح بادشاہوں کی آمد پہ بجائے جاتے ہیں. تو یزید نے حضرت زین العابدین کے پاس کھڑے ہو کے کہا یہ کس کی حکومت کے شادیانے بج رہے ہیں، یہ کس کی حکومت کا اعلان ہو رہا ہے. حضرت زین العابدین خاموش رہے. یزید جا کے تخت پہ بیٹھ گیا. اس اثنا میں مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی اور جب مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا او یزید بتا یہ مسجد کے میناروں سے کس کے نانا کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے؟ تیری حکومت کا اعلان تھوڑا عرصہ ہوگا، پھر تیری حکومت کے یہ باجے نہیں بجیں گے، تیری حکومت کا یہ اعلان اس طرح نہیں ہوگا، پر حسین کے نانا کی رسالت کا اعلان قیامت تک مسجد کے میناروں سے ہوتا ہے. حضرت زین العابدین نے صحیح فرمایا.
چند دوستی بولے ہیں کیا کوئی ذکر رسول کو مٹا سکتا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر، جس ذکر کو اللہ بلند کرے کوئی بند کر سکتا ہے؟ اللہ نے حضور کا ذکر بند کر دیا ہے کہ بلند کر دیا؟ ذرا نکھار کے بولے پتا چلے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے حضور کا ذکر، یہ بند اور بلند میں فرق کیا ہے؟ لام کا فرق ہے، اور علم اللہ تعالی کہتے ہیں کہ لام کے 30 عدد ہے۔ اللہ نے یہ بند کو لام لگائے نا تو بند کیا بن جاتا ہے؟ بلند۔ اللہ نے 30 سپارے نازل کر کے محبوب کا ذکر بلند فرمایا۔ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حضور کا ذکر ہوتا رہے گا، کوئی قرآن کو نہیں مٹا سکتا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، گویا ذکر رسول کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اور میں اس منبر پہ بیٹھ کے کربلا کے بعد کا پیغام آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہوئے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، جو حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے گا وہ خود مٹ جائے گا، پر حضور کا ذکر مٹنے والا اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے وعدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ ایران کے بادشاہ نے حضور کا خط دیکھا، حضور نے اسے دعوت اسلام دی تو وہ غرور و تکبر میں آ کے حضور کا خط پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ خسرو پرویز نے حضور کا خط پھاڑا، حضور نے فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ نے اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بیٹے نے اٹھ کے باپ کو قتل کر دیا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بڑے لوگوں کو یہ خبر سوار ہوا کہ ہم ذکر رسالت کو ختم کر دیں بلکہ رسول کو ختم کر دیں۔ ابو جہل نے 8 جوانوں کو ننگی تلواریں دے کے دروازہ رسول پہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگا بس رسول ایک رات کا مہمان ہے، کل کا سورج نکلے گا تو رسول بھی ختم ہو چکا ہوگا اور دین بھی مٹ چکا ہوگا۔ پر وہ ابو جہل جو رسول کو مٹانا چاہتا تھا، بدر کے میدان میں اس کا سر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کاٹا اور اس کا سر کاٹ کے اٹھایا اور اٹھا کے یوں پھینکا ہے کہ اس متکبر کا سر بدر کی زمین میں گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کے جب پھینکا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت اس سر پہ برس رہی ہے جس سر میں بغض رسول پایا جاتا ہے، جس سر میں جس دماغ کے اندر رسول اللہ کی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت ہے، وہ سر اسی قابل ہے کہ اسے کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا ان شانیہ ہو بل، محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہ منقطع نسل ہوگا، آپ کا دشمن کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں کہ ہم کوئی تحریک چلائیں گے تو حضور کا ذکر بلند ہوگا، نہیں، یہ ذکر اللہ نے خود بلند کر دیا۔ جو اس ذکر کو مٹانا چاہے گا خود مٹ جائے گا، جو اس ذکر میں شامل ہو جائے گا وہ بلند ہو جائے گا۔ بڑی اہم بات اور بڑا اہم مسئلہ جو دین کی جان ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نماز فرض ہے پر نماز سے بڑا فرض تحفظ نماز سے، روزہ فرض ہے پر روزے سے بڑا فرض تحفظ ناموس رسالت ہے۔ کیا آپ لوگوں کے نزدیک رسول کی عزت معمولی چیز ہے؟ کیا رسول کی عزت معمولی ہے کہ ہر کوئی اس پر زبان کھولتا ہے؟ میں دست بستہ کروں گا، جب رسول کا ذکر آئے، عزت رسول کا ذکر آئے،
تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ بڑا حساس مسئلہ ہے, یہ بڑا نازک موضوع ہے. کوئی تکبر میں آ کے رسول کی عزت کو چیلنج نہ کرے, کوئی تکبر اور غرور میں آ کے رسول کے بارے میں لفظ نہ بولے, اس لیے کہ جو رسول کی عزت ہے وہ خدا کی عزت ہے. اللہ اور اس کا رسول ذات میں تو جدا ہے کہ وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. ذات میں تو فرق ہے لیکن بات میں کوئی فرق نہیں ہے, معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. جو رسول سے معاملہ کرے وہ یہ سوچ کے کہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. یہ رسول کس کے ہیں؟ محمد یہ رسول کس کے ہیں؟ آپ کے بھیجے ہوئے آدمی کی کوئی بے عزتی کرے آپ کو دکھ ہوگا, آپ کے قاصد کی کوئی بے عزتی کرے آپ کو غصہ آ جائے گا. رسول کس کے قاصد ہے؟ رسولوں کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. ابو لہب نے بے ادبی کی, حضور رحمت اللہ علیہ ہے, حضور نے اعلیٰ اخلاق کا اس وقت اظہار فرمایا جو حضور کی سیرت ہے, لیکن اللہ نے فرمایا محبوب آپ رحمت اللہ علیہ میں جبار و قہار بھی تبت یدا ابی لہب بدا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا, پھر جسم کر رہا ہے اور بیٹوں نے گھر سے باہر پہن دیا, اور جب مرا ہے تو کرائے کا ایک غلام خرید کے اسے ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ مردہ ابو لہب کو لکڑی کے ذریعے گھسیٹ کے کسی گڑھے میں پھینک. یہ بڑا نازک معاملہ ہے شان نبوت پر بولنا. اور ہمارے یہاں تو آج کل زبانیں کھلی ہوئی ہیں, کوئی حضور کا نام لیتا ہے تو حضرت بھی نہیں کہتا, سیدھے کہہ دیتا ہے محمد نے یہ کہا. معاذ اللہ سنو معاذ اللہ. کم از کم حضور کا نام لے تو سونے سونے لقبوں کے ساتھ حضور کا ادب کرے. کم از کم یہ تو کہہ دیں میرے آقا نے یہ فرمایا, اللہ کے سونے رسول نے یہ فرمایا. اور اگر کسی کو حضرت کہنے کی بھی توفیق نہیں ہے تو معاشرے کے سامنے کیا دین پیش کر رہا ہے کہ حضور کا نام کسی لقب کے بغیر لیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اللہ کی عزت ہے, اور جو حضور کی بے ادبی کر رہا ہے وہ عذاب خداوندی کو دعوت دے رہا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے تو تحفظ ناموس رسالت ہے, نماز سے بڑا فرض تحفظ ناموس رسالت. حضرت علی شیر خدا نے غزوہ خیبر سے واپسی پہ عصر کی نماز چھوڑی ہے یا حضور کا ادب چھوڑا ہے؟ حضرت علی نے کیا چھوڑا ہے؟ اور حضرت عثمان غنی نے احرام باندھا ہوا ہے, کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مشرکین نے کہا عثمان اٹھ کے طواف کر لو, صحیح کر لو اور اپنا عمرہ مکمل کر لو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے مشرکین مکہ سنو, اللہ کی قسم ہے اس وقت تک عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک اللہ کا رسول میرے ساتھ نہیں ہوگا. احرام جو باندھا ہوا ہے اور کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں, اگر اٹھ کے آپ عمرہ کر لیتے تو کس کی رضا کے لیے کرتے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے. عمرہ چھوڑا ہے تو کس کے لیے چھوڑا ہے؟ حضرت عثمان غنی عمرہ کر کے آئے تھے یا عمرہ کیے بغیر ہی آتے تھے؟ عمرہ کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے. پر تاریخ پڑھ کے دیکھیں, احادیث پڑھ کے دیکھیں, تمام مسالک کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں حضرت عثمان غنی نے عمرہ نہیں کیا, عمرہ چھوڑ کے آگے. کیوں چھوڑ کے آگے؟ عمرہ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اگر رسول کی عزت کا خیال کیے بغیر میں اللہ کو راضی کرنا چاہوں گا, اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. اور ہم ان کے جذبے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے بلند آواز سے جواب بھی نہ دے سکے. آج کا دور ہمارے لیے آزمائش ہے, ہمارے لیے آزمائش ہے, ورنہ میرا ایمان ہے حضور کا ذکر گھٹ نہیں سکتا, یہ ذکر بڑھتا ہی رہے گا. کوئی ہزار کوشش کر لے حضور کا ذکر گھٹنے والا نہیں. امتحان صرف میرا اور آپ کا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت
اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ملازم تیرا ہوگا پر ڈیوٹی مدینے والے بھی کر رہا. ملازم تیرا ہوگا پر ڈیوٹی مدینے والے بھی کر رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے. اللہ نے ظاہر فرما دیا نوکر تمہارا ہوگا پر اس کے دل پہ حکم میرا چل رہا ہوگا. وہ میرے نبی کی عزت کے لیے جان کو ہتھیلی پہ رکھ دے گا. امام علی مقام کے پیارے صاحبزادے حضرت سید سجاد نے یزید کے دربار میں کہا میرے آقا حسین کے نانا کا ذکر کبھی مٹنے والا نہیں ہے. نواسہ رسول نے کربلا میں قربانی دی ہے تو نانا مصطفیٰ کا ذکر کبھی کوئی بند نہیں کر سکتا. اے یزید تیری حکومت کے باجے تو کچھ عرصہ بچیں گے پر حضور کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے. یزید نے دو طرح کی روایات ملتی ہیں. اکثر روایات میں تو یہ ہے کہ یزید نے در پردہ خوشی کا اظہار کیا ہے، ورنہ اگر وہ خوشی کا اظہار نہ کرتا تو قاتلین حسین کو کیفر کردار تک پہنچاتا. لیکن اس نے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس نے خوشی کا اظہار کیا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ بظاہر وہ مگرمچھ کے آنسو روتا رہا ہے، لیکن محققین نے دوسری بات کو ہی ترجیح دی ہے کہ در پردہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا. بہت سارے واقعات یزید کے دربار میں بھی پیش آئے. اس حوالے سے بھی کسی دوست نے پوچھا ہے کہ یزید کا انجام کیا ہوا. یزید نے آل رسول سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ منورہ جانا پسند کریں گے. چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ قیدیوں کا قافلہ لے کے دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف چلا. حضرت نعمان بن بشیر جو ہیں یہ بھی عاشق رسول اور محب اہل بیت تھے. قافلہ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف چلا. اہل مدینہ کو خبر پہنچ چکی تھی کہ امام شہید ہو چکے ہیں. جب قافلہ قریب پہنچا تو اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے اور وہ لمحہ بھی مدینہ منورہ میں بڑا ہی جاں سوز مرحلہ تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس پہنچا تو اہل مدینہ نے کس طرح ان کا استقبال کیا. اہل مدینہ سچے محبین تھے. بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل مدینہ محبت نہیں کرتے تھے کہ امام نے مدینہ سے ہجرت کی ہے مکے کی طرف، وہ اور حکمتیں تھیں. ورنہ اگر اہل مدینہ کی وفاؤں پر اہل بیت کو اعتماد نہ ہوتا تو وہ دمشق سے واپس مدینہ منورہ آنا پسند نہ کرتے. انہوں نے کہا ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے. واپس مدینہ منورہ آئے. اہل مدینہ نے استقبال کیا اور میں ان لمحات کی منظر کشی آپ کے سامنے کر سکتا کہ کس طرح حضرت بی بی زینب کے خامن جناب